الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والضحیٰ واللیل اذا سجی صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین و حاضرین، آج کے درس حدیث میں میرا موضوع ہے زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین تذکرہ۔ دوران خطبہ آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے والضحیٰ، اے محبوب سورج کی طرح چمکتے ہوئے آپ کے چہرہ انور کی قسم، واللیل، اور رات کی طرح سیاہ گنگریالی آپ کی زلف عنبری کی قسم۔ آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنے محبوب کی زلف کا ایک ایک بال کتنا پیارا ہے کہ جس کی مثال اللہ قرآن کی آیتوں سے دیتا ہے، اور اللہ پاک سرکار کی زلف عنبری کی قسم قرآن میں کھاتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زلف کا ایک ایک بال جو ہے وہ متبرک، شفا والا، اور حضور کے صحابہ اس کا دھومر پیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کے بعد روئے زمین میں آسمان کے اس چھت کے نیچے افضل ترین کتاب بخاری شریف ہے، میرے سامنے موجود ہے۔ اس کے جلد دوم کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے ام المومنین ام سلمہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مٹی کے پیالے میں پانی دے کر کے بھیجا کہ ام المومنین ام سلمہ کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی، اس میں آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، اور جب بھی کوئی کسی قسم کا بیمار آتا تو آپ اس چاندی کی ڈبیا مبارکہ کو پیالہ میں حرکت دیتی، اور وہ بیمار حضور کے اس ڈبی میں موجود بال مبارک سے متبرک شدہ پانی کو پی لیتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کے نزدیک سرکار کی زلف کے اقبال کی کتنی قدر و منزلت ہے، اور آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنے زیورات سونے چاندی کو قفل کے اندر، بام تالوں کے اندر، صندوقچوں کے اندر سنبھال کے رکھتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات رسول اللہ کے تبرکات کو جو ہے سونے اور چاندی کے ڈبوں میں سنبھال کے رکھا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک امت کے لیے حلال اور طیب و طاہر و پاکیزہ ہے، متبرک اور باعث شفا ہے۔ اور یہ معمول تھا، اکا دکا واقعہ نہیں، یہ معمول تھا کہ حضور کے صحابہ جو بھی بیمار ہو جاتا تو آپ کے تبرکات سے یا اس کا دومن پیتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کے منہ مبارک کے کیا کہنے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ سرکار کے زلف اور منہ مبارک کا کیا مقام ہے، کیا قدر و منزلت ہے۔ ایک جنگ میں آپ سپاہ سالار اسلام ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اور آپ کے سر کی ٹوپی گر پڑی روئے زمین پہ، تو آپ اس کی تلاش میں لگ گئے۔ دنی اسنا کئی جانثار مجاہد جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ اے
سپہ سالار اسلام، آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر کئی مجاہدین شہید کروا دیے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں یہ عام ٹوپی نہیں ہے، اس ٹوپی کے اندر میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جڑے ہوئے تھے، جن کی برکت سے جنگوں میں فتح ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنی اور مجاہدوں کی جان عزت سے زیادہ اس کو قیمتی سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کافر کے ہاتھے چڑھ جائے اور ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے تبرک سے محروم ہو جائیں۔ تو دوستو دیکھا آپ نے کہ حضور کے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف کے بالوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، اور ایسے ہی حضرت بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جلد اول کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے قلت لعبیدہ، میں نے حضرت عبیدہ کو بتایا کہ ہمارے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کا ایک بال ہے جو حضرت انس بن مالک یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ہمیں تحفہ میں ملا۔ تو آپ فرط عشق میں فرمانے لگے کہ اے ابن سیرین، کاش میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لَأَن تَكُونَ إِنِّ شَعْرَةٌ ایک بال ہی ہوتا، احب الی من الدنیا وما فیہا، جو دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ مجھے اس سے بھی زیادہ عزیز ہوتا۔ تو حضور کے صحابہ جو ہیں سرکار کی زلف کے ایک بال کو دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے زیادہ عزیز تر سمجھا کرتے تھے۔ اور آخر میں یہ بتاتا چلوں یہ صحابہ کا کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے زلف عنبری کو کٹوانے کا ارادہ فرماتے، صحیح مسلم شریف جلد دوم کے اندر یہ حدیث پاک اور شفاعت کے اندر قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار جب حلق کروانے کا، بال کٹوانے کا ارادہ فرماتے وطاف بہی اصحابہ، تو آپ کے اصحاب جو ہیں آپ کے گرد گھومتے چکر لگاتے کہ کاش ایک ہی سرکار کی ظلم کا بال مل جائے اور اسے ہم اپنے پاس برکت کے لیے رکھیں۔ صحابہ نے تو وصیتیں فرمائی ہیں کہ جب ہم اس دنیا فانی سے چلے جائیں، ہماری روح کب سے ان سے پرواز کر جائے، تو حضرت انس نے وصیت فرمائی حضرت ثابت بنانی کو کہ سرکار کا یہ بال میرے پاس ہے، میرے فوت ہو جانے کے بعد وصیت فرمائی کہ میری زبان کے نیچے رکھ دینا، جو آپ کی وصیت کے مطابق غسل کفن کے بعد آپ کی زبان کے نیچے رکھ دیا تا قیامت، تا حال بھی آپ کی زبان کے نیچے رسول پاک کا وہ بال ہے۔ تو دوستو قدر و منزلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے ان صحابہ سے پوچھیں، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔